بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، دوست اور بھائی میں کیا فرق ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بھائی سونا ہے اور دوست ہیرا ہے۔ اس آدمی نے کہا، آپ نے بھائی کو کم قیمت اور دوست کو زیادہ قیمتی سے کیوں تشبیہ دی؟ تو آپ نے فرمایا، سونے میں درار آ جائے تو اسے پگھلا کر بالکل پہلے جیسا بنایا جا سکتا ہے، جبکہ ہیرے میں ایک بھی درار آ جائے تو وہ کبھی پہلے جیسا نہیں بن سکتا۔ نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو، خدا کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ نیک لوگوں کی صحبت سے ہمیشہ بھلائی ہی ملتی ہے، کیونکہ ہوا جب پھولوں سے گزرتی ہے تو وہ بھی خوشبودار ہو جاتی ہے۔ اپنے جسم کو ضرورت سے زیادہ نہ سنوارو، کیونکہ اسے تو مٹی میں مل جانا ہے، اور سنوارنا ہے تو اپنی روح کو سنوارو، کیونکہ اسے تمہارے رب کے پاس جانا ہے۔ کسی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، جن کی ماں نہیں ہوتی ان کے بچوں کو دعا کون دیتا ہے؟ آپ نے فرمایا، کوئی جھیل اگر سوکھ بھی جائے تو مٹی سے نمی نہیں جاتی، اسی طرح ماں کے انتقال کے بعد بھی اپنی اولاد کو دعا دیتی رہتی ہے۔ جب گناہ کے باوجود اللہ کی نعمتیں مسلسل تجھے ملتی رہیں تو تو ہوشیار ہو جانا کہ تیرا حساب قریب اور سخت ترین ہے۔ تم جو ایک گالی مذاق اور غصے سے دیتے ہو، اسے تمہاری قبر میں ایک اس سے بنتا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی بھوک مٹانے کے لیے روٹی چوری کرے تو چور کے ہاتھ کاٹنے کے بجائے بادشاہ کے ہاتھ کاٹے جائیں۔ جو لوگ صرف تمہیں کام کے وقت یاد کرتے ہیں، ان لوگوں کے کام ضرور آؤ، کیونکہ وہ اندھیروں میں روشنی ڈھونڈتے ہیں اور وہ روشنی تم ہو۔ ہمیشہ سمجھوتا کرنا سیکھو، کیونکہ تھوڑا سا جھک جانا کسی رشتے کا ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جانے سے بہتر ہے۔ ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ لوگ اپنے رب کو بھول جائیں گے، لباس بہت قیمتی پہن کر بازار میں اکڑ کر چلیں گے اور اس بات سے بے خبر ہوں گے کہ اسی بازار میں ان کا کفن بھی موجود ہے۔ جاہل کے سامنے عقل کی بات مت کرو، پہلے وہ بحث کرے گا، پھر اپنی ہار دیکھ کر دشمن ہو جائے گا۔ جب نعمتوں پر شکر ادا کیا جائے تو وہ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ کوئی گناہ لذت کے لیے مت کرنا، کیونکہ لذت ختم، گناہ باقی رہے گا، اور کوئی نیکی تکلیف کی وجہ سے مت چھوڑنا، کیونکہ تکلیف ختم ہو جائے گی پر نیکی باقی رہے گی۔ ہمیشہ ظالموں کا دشمن اور مظلوموں کا مددگار بن کر رہنا۔ دنیا عمل کی جگہ ہے، موت کے بعد ہم کو اور آپ کو پتہ چلے گا۔ برے مرد کی پہچان یہ ہے، تکبر کرے گا، اکڑ کے بولے گا، دکھاوا زیادہ کرے گا، بد زبان ہوگا، اکڑ کر چلے گا، خاندان میں سب کو ذلیل کرے گا، اپنے پیسوں پر ناز کرے گا، اپنے صحت پر ناز کرے گا، بزرگوں کو ذلیل کر کے خوش ہوگا، اپنی جوانی کے قصے زیادہ سنایا کرے گا، حاسد ہوگا، ماں باپ کا نافرمان ہوگا۔ اور بری عورت کی پہچان یہ ہے، اپنے آپ کو ڈھانپ کر نہیں رکھے گی، اپنے خاوند کی نافرمانی کرے گی، بد زبان ہوگی، بالوں کی نمائش کرے گی، خاندان بھر میں اپنے آپ کو عاقل خیال کرے گی، دوسروں کو بات نہ کرنے دے گی، نیند اسے بہت عزیز ہوگی، اپنی آواز کو بہت بلند کر کے بات کرے گی،
کپڑے باریک اور دکھاوے والے پہنے گی، پیٹھ پیچھے اپنے خاندان کی برائی کرے گی اور بازاروں کے چکر لگانے کی شوقین ہوگی۔ تمہارے نفس کی قیمت جنت ہے، اسے جنت سے کم قیمت پہ نہ بیچنا۔ ذلت اٹھانے سے بہتر ہے تکلیف اٹھاؤ۔ کبھی بھی اپنی جسمانی طاقت اور دولت پر بھروسہ نہ کرنا، کیونکہ بیماری اور غریبی آنے میں دیر نہیں لگتی۔ انسان مایوس اور پریشان اس لیے ہوتا ہے کیونکہ وہ اپنے رب کو راضی کرنے کی بجائے لوگوں کو راضی کرنے میں لگا رہتا ہے۔ اگر دوست بنانا تمہاری کمزوری ہے تو تم دنیا کے سب سے طاقتور انسان ہو۔ اختیاری طاقت اور دولت ایسی چیزیں ہیں جن کے ملنے سے لوگ بدلتے نہیں بلکہ بے نقاب ہوتے ہیں۔ دوستوں کے غم میں شامل ہوا کرو ہر حال میں، لیکن خوشیوں میں تب تک نہ جانا جب تک وہ خود نہ بلائے۔ انسان کی زبان اس کی عقل کا پتہ دیتی ہے، اور آدمی اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوتا ہے۔ انسان کا اپنے دوست سے انتقام کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنی خوبیوں سے اضافہ کر دے۔ رزق کے پیچھے اپنا ایمان کبھی خراب مت کرو، کیونکہ نصیب کا رزق انسان کو ایسے تلاشتا ہے جیسے مرنے والے کو موت۔ غریب وہ ہے جس کا کوئی دوست نہ ہو۔ جو انسان سجدوں میں روتا ہے اسے تقدیر پر رونا نہیں پڑتا۔ کبھی تم دوسروں کے لیے دعا مانگ کر تو دیکھو، تمہیں اپنے لیے دعا مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ کسی کی بےبسی پر ہنسو مت، یہ وقت تم پر بھی آ سکتا ہے۔ کسی کی آنکھ تمہاری وجہ سے نم نہ ہو، کیونکہ تمہیں اس کے ہر ایک آنسو کا قرض چکانا ہے۔ جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے رب سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں۔ جس کو تم سے سچا پیار ہوگا وہ تم کو ویرت اور ناجائز کاموں سے روکے گا۔ جب تمہاری مخالفت حد سے بڑھنے لگے تو سمجھ لو کہ اللہ تمہیں کوئی مقام دینے والا ہے۔ جھوٹ بول کر جیتنے سے بہتر ہے سچ بول کر ہار جاؤ۔ دولت کو قدموں کی خاک بنا کر رکھو، کیونکہ جب خاک سر پر لگتی ہے تو وہ قبر کہلاتی ہے۔ ہمیشہ اس انسان کے قریب رہو جو تمہیں خوش رکھے، لیکن اس انسان کے اور بھی قریب رہو جو تمہارے بغیر خوش نہ رہ پائے۔ جس کی امیری اس کے لباس میں ہو وہ ہمیشہ فقیر رہے گا، اور جس کی امیری اس کے دل میں ہو وہ ہمیشہ سکھی رہے گا۔ جو تمہاری خاموشی سے تمہاری تکلیف کا اندازہ نہ کر سکے، اس کے سامنے زبان سے اظہار کرنا صرف لفظوں کو برباد کرنا ہے۔ جہاں تک ہو سکے لالچ سے بچو، لالچ میں ذلت ہی ذلت ہے۔ مشکل ترین کام بہترین لوگوں کے حصے میں آتے ہیں، کیونکہ وہ اسے حل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ کم کھانے میں صحت ہے اور کم بولنے میں سمجھداری ہے۔ سونا عبادت ہے۔ عقل مند اپنے آپ کو نیچا رکھ کر بلندی حاصل کرتا ہے، اور نادان اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر ذلت اٹھاتا ہے۔ خوبصورت انسان سے محبت نہیں ہوتی، بلکہ جس انسان سے محبت ہوتی ہے وہ خوبصورت لگنے لگتا ہے۔ دولت کو قدموں کی خاک بنا کر رکھو، جب خاک سر پر لگتی ہے تو قبر کہلاتی ہے۔ صبر کو ایمان سے وہی نسبت ہے جو سر کو جسم سے ہے۔
دولت، حکومت اور مصیبت میں آدمی کی عقل کا امتحان ہوتا ہے۔ آدمی صبر کرتا ہے یا غلط قدم اٹھاتا ہے۔ صبر ایک ایسی سواری ہے جو سوار کو کبھی گرنے نہیں دیتی۔ ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ جلد باز نقصان نہ اٹھائے، اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ صبر کرنے والا ناکام ہو۔ صبر ایمان کی بنیاد، سخاوت، دریا دلی، انسان کی خوبصورتی، سچائی، حق کی زبان، نرمی، کامیابی کی کنجی، عورت، موت اور بے خبر ساتھی ہے۔